اللہ کے حکم پر چلنا اطاعت، اللہ کے حکم کو توڑنے سے بچنا تقوی. بات تو ایک ہی ہو گئی. اور آخری اصطلاح کیا ہے؟ عبادت. عبادت بنا عبد سے، عبد کے معنی غلام، اللہ کی ہمہ وقت ہمتن غلام. ایک ہوتا ہے ملازم، ملازم ہمہ وقت ملازم نہیں ہوتا، 8 گھنٹے کام کرنے کا پابند ہے، 9 گھنٹے وہ آپ کے برابر ہے. وہ بھی ایک ووٹ رکھتا ہے، آپ بھی ایک ووٹ رکھتے ہیں. وہ بھی شہری ہے اس ریاست کا، آپ بھی شہری ہے. امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں رتبے کا فرق نہیں ہوتا، کام کا کام مسئلہ ہے. آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو اجرت دے رہا. 8 گھنٹے مزدور آپ کا کام کر رہا ہے، 9 گھنٹے، تو بالکل آپ کے برابر آزاد شہری. پھر یہ کہ ملازم اگر آپ نے رکھا ہے باورچی کی حیثیت سے، وہ آپ کا خانسامہ ہے، اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا کموڈ بھی صاف کر دو. کہہ سکتے؟ وہ صاف جواب دے گا، جناب میں اس کام کے لیے ملازم ہوں، اس کے لیے ملازم نہیں. لیکن جو غلام ہوتا تھا عبد، وہ ہمہ وقت غلام، ہمہ تن غلام، جو حکم دیا جائے ماننے پہ مجبور، کسی وقت انکار نہیں، کسی کام سے انکار نہیں. وہ غلام جو مملوک تھا، آقا کی ملکیت تھا، اس کو عبد کہتے تھے. اس سے لفظ عبادت بنا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بندگی اور عبادت اختیار کرو. اور فرمایا قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. یہ تو غرض تخلیق ہے، غایت وجود ہے. اسی کو کہا شیخ سعدی نے ترجمانی کرتے ہوئے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو اللہ نے دی ہمیں اس لیے. اب 4 الفاظ نوٹ کیے آپ نے: اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت. صحیح ہے؟ ان میں 19-20 کا فرق ہے. اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، ٹو سبمٹ، ٹو گیو اپ ریزسٹنس، مخالفت چھوڑ دینا، ہتھیار رکھ دینا، گردن نہادن، سپردن، اپنے آپ کو حوالے کر دینا. یہ سب کیا ہے؟ اسلام. اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی دلی آمادگی سے اس کا کہنا ماننا. تقوی اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑنا، بچنا اس سے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جائے. اور عبادت ہمہ تن، ہمہ وجود، ہمہ وقت اللہ کا بندہ بن جانا. یہ ہے پہلی چھت. اس میں ایک نوٹ ہے آف کوشن. ہمارا جو باتیں میں نے اب تک کہی ہیں، اس میں کوئی چیز نئی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں، ایک بچہ جانتا ہے. لیکن ایک بات ہمارے ذہنوں سے نکل گئی اور اس نے سارا فطور پیدا کر دیا. وہ یہ کہ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بندگی، یہ اسلام، یہ عبادت، یہ اطاعت جزوی نہیں ہو سکتی، کلی ہوگی. یہ نہیں کہ اللہ کے کچھ احکام قبول اور کچھ رد، کچھ سر پر، سر آنکھوں پر اور کچھ پاؤں تلے. یہ اگر ہوگا تو اس کے معنی کیا ہے؟ یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے، ڈھٹائی ہے، مذاق اڑانا ہے اللہ کے دین کا. اور کل میں تجزیہ کر کے بتا چکا ہوں کہ اس میں جو چیز مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے نہیں، اپنے نفس کی پسند کی وجہ سے. جو مانی جا رہی ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت نہیں، نفس کی اطاعت. اور میں وہ آیت سنا چکا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ سود کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. سور کس نے حرام کیا؟ اللہ نے. شراب کس نے حرام کی؟ اللہ نے. بڑا دیندار بنا پھرتا ہے، شراب تو نہیں پیتا، سور نہیں کھاتا، سود کھاتا ہے. بتائیے کوئی منطقی اس کے لیے دلیل؟ اگر تو اللہ کی حرمت کی وجہ سے ہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خنزیر کی حرمت اور شراب کی حرمت
سود کی حرمت کے 100ویں حصے کے برابر بھی نہیں. حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسروہا، اس میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے، ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے. اب آپ کیلکولیشن لگا لیجیے، کیا سور کے کھانے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ کیا شراب کے پینے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ آیا ہے؟ شراب کے بارے میں تو تسلیم کیا گیا، اس میں کچھ خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے حرام اس لیے کیا ہے کہ اس کے مضرت کا پہلو، گناہ کا پہلو اس کے منفعت کے پہلو سے زیادہ ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ فرمایا نا. لیکن حرام اور سود پر کہا کہ اگر باز نہیں آتے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو کان کھول کر سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ. یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی، یہ بندگی پارشل نہیں ہو سکتی، کمپلیٹ ہوگی. اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے میں آنا ہوگا، ادھورے میں نہیں آئے گا. ادھورے میں آتے ہو تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، ہمارے ہاں قبول نہیں. ہاں کسی وقت غلطی ہو جائے، کل بیان کر چکا ہوں، خطا ہو جائے، تو ایل از ہیومن. حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام انسان خطا کار ہیں، خطا کاروں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے. لیکن توبہ کی بھی قرآن مجید میں شرح کر دی. ایک توبہ وہ ہوتی ہے ساری عمر حرام خوری کرتے رہو اور موت کے وقت آگے ہاتھ جوڑ دو، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک توبہ وہ ہے کہ خطا ہو گئی فوراً رجوع کیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، پروردگار معاف فرما، کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا. اس کو اللہ نے فرمایا اس توبہ کا قبول کرنا ہم پر واجب ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال پہلے درجے میں یہ جان لیجئے صرف اللہ کا بندہ بن جانا، ہمتن بن جانا آسان نہیں ہے. یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے خوبصورت اشعار کہے ہیں، چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بہت آسان ہے، اس پر پورا اترنا بہت مشکل. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ اشعار تو یاد ہوں گے. دیکھیے یہ پہلی منزل بنی ابھی، اور پہلی منزل ہی اتنی کٹھن ہے. البتہ اس کی کٹھنائی کو اللہ نے آسان کیا. 4 ایسے عمل ہمیں عطا فرما دیے کہ اگر ان کی پابندی کریں گے تو آسان ہو جائے گا اللہ کی بندگی کرنا. نماز اس لیے تاکہ یاد رہے کہ ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے. 5 مرتبہ اپنے کاموں سے نکلو، کہیں غفلت طاری نہ ہو جائے. آؤ اپنے عہد کو تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار میں عہد کرتا ہوں، تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور چاہوں. حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سجدے میں گر کر آدمی کیا کرتا ہے. بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوہے جبیں تازہ کریں. ہمارے تو ماتھے پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ہے، اللہ کا بندہ. سرکشی جو ہے اس کی وجہ سے یہ نقش کچھ مدھم ہو گئے ہیں. سجدے میں گرو اور تازہ کرو تاکہ وہ نقش بندگی جو ہے پھر اجاگر ہو جائے. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوہے جبیں تازہ. نماز کیا ہے؟ بندگی کے اقرار کو تازہ کرو. پھر اس عبادت میں آڑے آتے ہیں انسان کے نفسانی خواہشات.
اس نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا دیا؟ روزہ۔ حضور نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ نفس کا حملہ کس پر روکو گے؟ روزے کی ڈھال پر۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن اپنے اندر ضبط پیدا کرو۔ 1 مہینے تک صبح سے شام تک شدید بھوک کے باوجود نہیں کھا رہے، حلال چیزیں نہیں کھا رہے، بہترین پھل موجود ہے فریج کے اندر، حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور فریج کے اندر روح افزا کی بوتل موجود، نہیں پی رہے، کیوں؟ کہ اللہ کا حکم نہیں۔ اگر اس کی عادت ہو جائے گی تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو گے کہ نہیں؟ یہ مشق ہے، یہ بندگی کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ پریڈ کرتا ہے ایک فوجی کس لیے؟ جس وقت پریڈ کر رہا ہے اس وقت جنگ تو نہیں ہو رہی نا، لیکن مشق کرے گا تو چاق و چوبند رہے گا کہ جب جنگ ہوگی تب بھی یہ چاق و چوبند رہے، اور ایک کوشن پر موو کرے، ایک کمانڈ کے اوپر آگے ٹوٹ پڑے۔ اس کی عادت کرنی پڑتی ہے۔ تو نفس کے حملوں کو روکنے کی عادت پیدا ہوئی کس سے؟ روزے سے۔ اللہ کی بندگی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے مال کی محبت۔ مال محبوب ہے، یہ تو میں آپ کو اقسام شرک میں بتاؤں گا۔ زر پرستی بھی شرک ہے جسے کوئی نہیں جانتا، قبر پرستی کو تو جانتے ہیں شرک ہے اور ہے، زر پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں، اور نفس پرستی بھی شرک ہے یہ کسی کو پتا نہیں۔ یہ تو وہ موضوع آئے گا اب انشاءاللہ، لیکن ذہن میں رکھیے سب سے بڑی دل کے اندر جو نجاست ہے وہ حب مال کی ہے، مال کی محبت۔ اس کو کھرچنے کے لیے کیا چیز عطا فرمائی؟ زکوٰۃ۔ مال نکالو، اور یہ ساری برکات جمع کر دی کس میں؟ حج میں۔ نماز کی برکت بھی ہے، اس میں طواف ہو رہا ہے، شاعر الہی ہے، اور پھر اس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ زکوٰۃ کی برکت آ گئی۔ احرام کی پابندیوں میں روزے سے مشابہت ہے، روزے میں تعلق زر و شو نہیں ہے نا، اور احرام میں نہیں ہے۔ تمام برکات کو جمع کیا ہے حج میں۔ یہ عبادات کس لیے دی گئی؟ یہ ٹریننگ کورس ہے ایک بندہ مسلم کا، بندہ مومن کا، کہ اسے اللہ کی ہمہ بندگی کی عادت پیدا ہو، صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ واقعتاً اللہ کے احکام پر چلنے کے قابل ہو جائے، اس میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اہل ایمان، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو یہ جان لیجئے، یہ 4 ستون اور یہ چھت۔ ایک بات میں ذرا عرض کر دوں، برا نہ مانیے، اگر کسی جگہ 4 ستون کھڑے ہوں اور اوپر چھت ہونا تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل پن ہے، یہ ستون کاہے کے لیے کرے گی؟ ستون بامانی تبھی ہے جب چھت سپورٹ کر رہا، ورنہ وہ یادگار تو ہو سکتی ہے باقی اس کی کوئی افادیت نہیں۔ بالکل یہی حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو پکڑا ہوا ہے اور اللہ کے حلال و حرام سے آزاد۔ وہ پوری بندگی ان کے سامنے ہی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی غلامی یہ پیش نظر ہی نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کر لیا اور دین کے تقاضے گویا کہ پورے ہو گئے، جو بھی ہم سے دین کا مطالبہ تھا ہم نے ادا کر دیا۔ اس کی مثال یہی ہے کہ 4 ستون ہے، چھت نہیں۔ اس کا وائسی ورثہ بھی ہے، چھت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ستون نہ ہو، لہذا وہ اللہ کی بندگی ہمتن نہیں ہو سکے گی اگر یہ ستون ہی تم نے قائم نہیں کیا۔ کوئی شخص بنا پھرتا ہو اللہ کا بڑا ہی عاشق اور رسول کا بہت ہی محبت کرنے والا اور نماز پڑھتا نہ ہو تو ہے فریبی کہ نہیں؟ دھوکے باز ہے کہ نہیں؟ یہ چھت کا دعویٰ کر رہا ہے بغیر ستون کے، اور وہ ستون لیے بیٹھا ہے بغیر چھت کے۔ دونوں شکلیں یکساں غلط۔ یہ تو در حقیقت عمارت کا تصور ہی تب بنے گا ستون ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جسے اس حدیث میں حضور نے فرمایا عمود ہے، یہ
فلا ادلک یا معاذ براس هذا الامر وعمودہ، ضربۃ السنام منہ، یہ عمود ہے، یہ ستون ہے، یہ ارکان ہے، رکن کہتے ہی ستون کو ہے۔ ان ستونوں پر پہلی چھت آئی، وہ پہلی چھت کاہے کی ہے؟ اسلام کی، عبادت کی، تقوی کی، اطاعت کی، جو ہمتن ہوگی، جو ہمہ وقت ہوگی، ہمہ وجوہ ہوگی۔ یہاں تک تو بات کل بھی کچھ آ گئی تھی، اب اگلے پر آئیے۔ دوسری چھت کون سی ہے؟ وہ ہے دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تواصی بالحق، شہادت حق۔ اس کے لیے بے شمار اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید چونکہ آپ کو میں پہلے دن بتا چکا ہوں، عربی فصاحت، بلاغت، ادبیت کی معراج ہے، اور ادبیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ الفاظ بدل بدل کر لائے جائیں، ورنہ مونوٹنی پیدا ہو جاتی ہے، جی اگتاتا ہے۔ میر کا ایک مصرع ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، دعویٰ کر رہے ہیں ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ یہ اپنی فصاحت اور بلاغت اور طلاقت لسانی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بھی آپ کو یہ حسن ملے گا بتمام و کمال، ایک ہی بات کے لیے کئی اصطلاحات۔ اچھا یہ کہ 19-20 کا فرق ضرور ہوگا ان میں، یہ نہیں کہ بالکل ایک ہو، لیکن بہت قریب قریب۔ میں نے بتایا اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت تقریباً ایک مفہوم ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چھت جو ہے عمل صالح کی دوسری منزل، اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، تلقین، تعلیم، انذار، تبشیر، تذکیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سب سے جامع اصطلاح شہادت علی الناس۔ بات سمجھ میں آئی؟ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بات آپ کسی کو سکھا رہے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں، بھائی تعلیم ہو رہی ہے، تعلیم کائے کے لیے ہوتی ہے؟ وہ بھی تبلیغ کی ایک شکل ہے نا۔ کوئی کتاب لے کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، درس کائے کے لیے ہے؟ یہ بھی تبلیغ ہے۔ تقریر جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تبلیغ ہے۔ اور وصیت، نصیحت، وعظ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، آمادہ کرنا ہے۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر، اور بدی سے روکنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے۔ تذکیر کے معنی نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تبشیر کے معنی بشارت، یعنی پیٹھ ٹھوکنا کہ اگر سیدھے راستے پر آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہیں اجر و ثواب سے نوازے گا۔ انذار کے معنی خبردار کرنا، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، خبردار کرنے والے اور بشارت دینے والے۔ اور اس کی جامع ترین اصطلاح ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کرنا۔ حجت کس لیے قائم کرنا؟ اس بات کو ذرا آپ اچھی طرح سمجھیے۔ یہ در حقیقت فریضہ ہے رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ رسول کیوں بھیجتا رہا؟ میں نے کل بھی الفاظ کہے تھے، یہاں نہیں دبئی میں، اس وقت پھر دوہرا رہا ہوں، معاذ اللہ بات سمجھانے کے لیے، یہ کوئی اللہ کا مشغلہ تھا؟ کیا ہابی تھی؟ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، رسول کیوں بھیجے جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ اور اگر رسالت کسی مقصد کے لیے تھی تو آیا وہ مقصد ختم ہو گیا؟ اور اگر وہ مقصد ختم نہیں ہوا تو رسالت ختم ہو گئی، اب وہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ 4 سوال ہو گئے، چاروں کا جواب ہوگا تو بات کھلے گی۔ رسول کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ دعوت، انذار، تبشیر، کس لیے؟ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو، 6واں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں یہ مقام ملے گا۔ بہت سے رسولوں کا اللہ نے وہاں نام لیا ہے، بعض مقامات قرآن مجید کے ہیں جہاں انبیاء اور رسولوں کے ناموں کے گلدستے ہیں۔
16 نام، 17 نام، 20 نام مل جائیں گے آپ کو، 28 نام. ایک گلدستہ ہے سورہ نساء میں 6 پارے کے شروع. تو تمام رسولوں کا نام لے کر اب فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. کیا معنی اس کے؟ اللہ پوچھے گا تم شراب کیوں پیتے رہے؟ کہ اللہ تو نے ہمیں بتایا نہیں کہ حرام ہے. دلیل ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہمیں بتایا ہی نہیں کہ حرام ہے. جب تک قرآن میں آیت نہیں اتری کہ آخری آیت کے حرام ہے، صحابہ پیتے رہے کہ نہیں؟ فرض کیجئے کہ جب آیت اترتی، فرض کیجئے کہ حضور کسی مصلحت کی وجہ سے کہ یہ مشکل کام ہے، یہ حکم نہیں مان سکیں گے میرے ساتھی، اور میں نے اگر یہ حکم دیا تو بھیڑ چھڑ جائے گی. دیکھنا ان نے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں معوف، گواہ جو ہے مزمحل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے. میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ؟ نہیں، انسان کی زندگی بہت طویل ہے. اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا الست بربکم قالوا بلی. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا الست بربکم قالوا بلی. کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہیں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے. یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے. فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں تھی، جسم نہیں تھے، ارواح تھی. تو کریشن تو اس وقت سے ہے. ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا آئے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا. یہ ہماری حیات دنیاوی ہے. اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے. لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں. تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی. یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہیں لوٹ جائیں گی. ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے گا. یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے. دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہیں جائے. چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو، تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے. بہرحال یہیں سے تم آئے، یہیں جاؤ گے. لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہماری روح. وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے ہے الست بربکم، جب ہم نے کہا تھا. اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کو آپ نے سمجھا؟ انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے ہیں. بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و بیشتر کوئی جانتا نہیں، ذکر کرتا ہی نہیں. 2 حصوں کو تو مسلمان نہ مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں. حیات دنیاوی، حیات اخروی، یہ 2 تو ماننے پڑیں گے نا، ورنہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا. بہرحال اگر یہ زندگی اتنی طویل ہے تو یہ درمیان میں جو موت کا وقفہ ڈالا، کیوں ڈالا؟ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. کیوں ڈالا؟ اس لیے کہ ایک حصہ تمہاری زندگی کا ایک امتحانی وقفہ بنا دیا جائے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت اور زندگی کا یہ معاملہ اس لیے پیدا کیا
تاکہ تمہیں جانچے پرکھے آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ ایک امتحانی وقفہ ہے. میں نے 30 برس کہے تھے نا. آپ ایک امتحان سے واقف ہیں جو 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ ہے. تو صرف فرق کیا ہے؟ وہ کوانٹیٹیو ڈیفرنس ہے، کوالیٹیٹیو ڈیفرنس نہیں ہے. 3 گھنٹے کا پرچہ اور 30 برس کا پرچہ ہے جو میں اور آپ لکھ رہے ہیں اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے اقوال سے، اپنی ساری سعی و جہد سے. 30 برس کا ایک پرچہ ہے جو ہم دے رہے ہیں. یہ جو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور حیات انسانی کا یہ طول، علامہ اقبال کے 2 اشعار ہیں نہایت قیمتی ہیں. آب زر کسی شے کا نام نہیں اقبال کے ان اشعار کے لیے. جو اس سے کہیں قیمتی شے ہو اس سے وہ لکھے جانے کے قابل ہے. کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. یہ کیا تم نے حساب جوڑا ہوا ہے کہ 365 دنوں کا 1 سال، اور 1 سال کے پھر 30 سال اور 40 سال اور 100 سال، یہ ہے تمہاری زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. اس کے ساتھ یہ دوسرا شعر سنانے سے پہلے جو پہلا شعر ہے، اب اس کا میں مفہوم بیان نہیں کروں گا، جو سمجھتے ہیں انہی کو یاد دلا رہا ہوں. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی. آخری شعر سنیے. الزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. امتحان کا ایک نتیجہ نکلا کرتا ہے نا. آپ کھڑے ہوا کرتے تھے کبھی 31 مارچ یا 1 اپریل کو رزلٹ ڈکلیئر ہوتا تھا. وہ ایک دن آنے والا ہے، اسی کا نام ہے دی ڈے آف ججمنٹ. وہ ہے یوم القیامہ. ڈکلیئر کیا جائے گا کون فیل ہوا کون کامیاب. ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. اس روز معلوم ہوگا کون اس امتحان زندگی میں کامیاب ہوا کون ناکام ہوا. کامیابی کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت. اور ناکامی کیا ہے؟ أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. ان تمام چیزوں کو جمع کیجئے. یہ کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ، ایمان بالمعاد. یہ دوسرا سوال، یہ دوسرا جواب سمجھیے ان سوالات. تیسرا اور آخری، علم کیا ہے؟ یقیناً حواس سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی درست ہیں. یقیناً عقل کی ایک فیکلٹی بھی اللہ نے دی ہے. انسان اپنے اس ذرائع علم سے حقیقت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن یقین کی دولت محض اس عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی. اور اس عقل میں یہ صلاحیت تو ہے کہ خدا کو پہچان لے، یہ صلاحیت ہے کہ جان لے کہ کوئی ایک ہے جو اس کا کریٹر ہے کائنات کا. یہ صلاحیت بھی ہے کہ جان لے کہ زندگی ختم نہیں ہوگی یوں ہی. حساب کتاب ہونا چاہیے، جزا سزا ملنی چاہیے، ورنہ خیر اور شر کا تصور غلط ہو جائے گا. There will be no basis for morality. یہ کانٹ جن کا بھی انہوں نے نام سنا ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کانٹ نے ایک کتاب لکھی تھی دی کریٹیک آف پیور ریزن، اور اس میں اس نے ثابت کر دیا کہ کسی منطقی دلیل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا. ایک تہلکہ مچ گیا پورے یورپ میں. اس وقت تک ابھی یہ جو الحاد ہے یہ اتنا نہیں تھا. عیسائیت تھی. خدا کا انکار کے معنی کیا ہے؟ بغاوت عیسائیت سے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے بغاوت سے خوف زدہ ہو کر کتاب لکھی ہو، یہ اللہ جانے. سقراط کا سکہ سا جو ارادہ ہے، قوت ارادی، وہ ہر ایک کو تو نہیں ملتا. سقراط نے تو اپنے علم کے اور اس کے بیان کرنے کے مقابلے میں زہر کے پیالے کو پسند کر لیا. لیکن ہو سکتا ہے کانٹ گھبرا گیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کی سوچ ہی کا ایک مرحلہ ہو. جیسے علامہ اقبال نے پہلے شکوہ لکھا اور شور مچ گیا، اللہ کی جناب میں یہ گستاخی. لیکن جواب شکوہ لکھا تو پتا چلا کہ اصل میں وہ کچھ باتیں کہنے کے لیے ایک انداز اور اسلوب تھا. کچھ سمجھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو. انہوں نے مسدس سے حالی کے انداز میں نہیں لکھا. جواب سوال اللہ کے ساتھ کر کے ان حقائق کو ایک اور لطیف پیرائے میں بیان کر دیا. اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کانٹ کی دوسری کتاب کا معاملہ ہو، دی کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اور اس میں وہ ثابت کرتا ہے انسانی اخلاقیات کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ اللہ کو نہ مانا جائے. نیکی کو انسان پہچانتا ہے، لیکن کیوں نیک بنے، اس کیوں کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں. سچ بولنا اچھا ہے،
کیوں سچ بولے جبکہ سچ بولنے میں نقصان ہو رہا ہے؟ جھوٹ بولنا برا ہے، کیوں جھوٹ نہ بولے جبکہ جھوٹ بولنے سے نفع حاصل ہو رہا ہے؟ ایک بڑا عجیب شعر ہے، مجھے ایک بزرگ نے ایک دفعہ سنایا تھا، لیکن بڑا حقیقت پسندانہ شعر ہے۔ اے صداقت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، اور اے صداقت کے مقابلے میں کوئی اور لفظ تھا، اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تیرے اوپر خدا کی رحمتیں ہو، تیری وجہ سے مجھے خزانہ ملا ہے، اور اے صداقت تجھ پر لعنت ہو، تیری وجہ سے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ سچ بولیے، دوست راضی رہے گا؟ کوئی شخص سچ سن کر راضی نہیں رہتا، لوگوں کو راضی، دوستوں کو راضی رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اے صداقت یا اے دیانت کہہ لیجئے، اے دیانت بر تو لعنت از تو رنجے یافتم، رنج ملا مجھے اور تو کچھ نہیں ملا، لوگ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ اور اے خیانت بر تو رحمت از تو گنجے یافتم، گنج ملا، خزانہ ملا۔ تو دنیا کی کیفیت تو یہ، پھر کیوں کوئی شخص سچ بولے، کیوں کوئی شخص جھوٹ نہ بولے، کیوں دیانت برتے، کیوں خیانت نہ کرے؟ اس کے لیے لاکھ آپ کوششیں کر لیں، پولیس کھڑی کر دیں، چوکیاں بنا دیں، جس کا داؤ چل جائے گا وہ خیانت کرے ہی کرے گا۔ اس کو روکنے والی ایک شے ہے، اللہ پر ایمان۔ یہ میں بات کس کی بیان کر رہا ہوں؟ کانٹ کی۔ بغیر خدا کو مانے ہوئے اخلاق کے لیے کوئی بنیاد۔ تو یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم انسان کا، اس کے حواس سے جو حاصل ہوتا ہے علم، سائنٹیفک علم وہی ہے۔ قرآن نے کبھی اس کی نفی نہیں کی۔ قرآن تو کہتا دیکھو، کھول آنکھ فلک دیکھ، فضا دیکھ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اور مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن نے دعوت دی ہے، یہ علم بھی صحیح ہے، حقیقی ہے۔ پھر تعقل، تفکر، افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یعقلون، یہ سارا قرآن نے کہا۔ ان دونوں کو اپروو کرتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اس کی لمٹ ہے، یہ علم تمہیں حقیقت کے دروازے تک تو پہنچا دے گا، اندر داخل نہیں کرے گا۔ بڑے پیارے الفاظ اقبال کے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور کیا کبھی؟ عقل گو آستہ سے دور نہیں، اس کی قسمت میں پر حضور نہیں ہے، قریب لیکن حضور نہیں ہوگا۔ انسان کو حقیقت کے حضور میں حاضری اور علم الیقین کا حصول صرف وحی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا اظہار فرمایا ہے، انسان کو محض عقل کے حوالے نہیں کیا، انسان کو محض حواس ظاہری کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اس کی ان تمام صلاحیتوں کے مزید جلا کے لیے چنے ہوئے بندے، سیرت و کردار کی معراج پر فائز، جن کی صداقت اور دیانت کا لوہا ان کے دشمنوں نے تسلیم کیا، ان کو چن کر ان پر وحی نازل کی، ہدایت بھیجی، راستہ دکھایا، انہیں مامور کیا کہ چاہے گالیاں دی جائیں، چاہے پتھراؤ کیا جائے، چاہے تمہارے جسم کو لہو رہان کیا جائے، تمہیں خلق خدا کو یہ حقیقت کا پیغام پہنچانا ہے، جو پیغام پہنچانا ہے اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ اگر ایک نظام دیا گیا ہے تو نظام کو قائم کر کے چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جلیل القدر ہستیاں انسان تھے، نسل آدم میں سے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جلیل القدر ہستیاں، انہیں ہم کہتے ہیں یہ انبیاء ہیں، جن کو اللہ نے چنا، جن کو پسند فرمایا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام رساں اور انسانوں میں سے بھی۔ فرشتوں میں سے کسے چنا؟ جبرائیل کو۔ انسانوں میں سے کسے چنا؟ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی اللہ سے لی جبرائیل نے، پہنچائی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی محمد نے لی جبرائیل سے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، اور پہنچائی انسان۔ یہ دو لنکس ہیں اس نبوت و رسالت کی، رسول ملک فرشتہ، رسول بشر نبی یا رسول۔ ان دونوں لنکس سے وحی منتقل ہوئی کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کی وحی ہے، جبرائیل کی وحی نہیں ہے۔ جبرائیل ذریعہ ہے، محمد ذریعہ ہے۔ محمد کا ذہن، ان کی عقل، ان کا فکر منبع وحی نہیں ہے، وہ ریسیپینٹ ہیں، وصول کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ سے خلق تک پہنچی ہے۔ اولاً رسول ملک، ثانیاً رسول بشر۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے رسالت۔ یہ نبوت اور رسالت اپنے زینت پر پہنچی، اپنے کلائمیکس کو پہنچی، اور اپنے زینت اور کلائمیکس اور نقطہ عروج کو پہنچ کر ختم ہو گئی۔
اور یہ نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، آخر المرسلین۔ ان کو جو ہدایت دی گئی وہ ہے القرآن، الہدا، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، نوع انسارا پیام آخری، حامل رحمت للعالمین۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے تو اس کا نام ہے ایمان بالرسالت، یہ ہے ایمانیات۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب کون سا باب ہے یہ؟ گنتی آپ کیجئے نا کہیں میں ٹھوکر نہ کھا جاؤں۔ 5واں باب غالباً۔ دیکھیے پہلا کیا تھا؟ ایمان کے لفظ ایمانی، کچھ یاد ہے کہ نہیں؟ ایمان کے اصطلاح ایمانی۔ نمبر 3 ایمان کا سبجیکٹ میٹر یا موضوع۔ نمبر 4 ایمانیات کی تفصیل، اور ان کو ہم نے گروپ کیا 3 ایمانیات میں، ایمانیات ثلاثہ، توحید یا ایمان باللہ، معاد یا ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ تو 5واں باب ہے ان ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، ایک دوسرے کے نسبت سے اہمیت کیا ہے۔ بات یہ جان لیجئے یہ تینوں ایمان ایک ایک اعتبار سے اہم ترین ہے اپنی جگہ پر، اصولی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، نظری اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ۔ بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ایمان باللہ میں سارے ایمان موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل یاد ہے؟ ایمان مجمل کے الفاظ کتنے حضرات کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل، بڑی مایوس کن صورت ہے جہاں سے کہ ہماری تعلیم کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری تعلیم کا آغاز مسجد سے ہوا۔ حفیظ نے اپنے شاہنامے میں شروع میں جو تمہید اپنی زندگی کی بیان کی ہے، اس میں ایک شعر ہے، بڑا دردناک شعر ہے۔ اس نے بھی کہا میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا، لیکن پھر مجھے والدین نے، جو بھی اس زمانے کا رواج اور چلن تھا، اسکول میں داخل کر دیا کہ اب انگریزی پڑھو اور یہ سیکھو اور وہ سمجھو جس کی دنیا میں قدر و قیمت ہے۔ مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ اسٹرگل فار ایگزسٹنس، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، تنازع للبقاء، یہ تنازع للبقاء تھا اور ہے جس نے ہمارے نظام تعلیم کو بدل کر رکھ دیا۔ اب آپ بچے کو پڑھائیں گے کنڈر گارڈن سے، وہ ڈیڈی اور ماما اور پاپا کہنا سیکھے، وہ اللہ اور محمد کے نام نہیں سیکھتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کلمات اس کو یاد نہیں ہوتے، ایمانیات اسے یاد نہیں ہوتے۔ لیکن یہ کہ پہلے ہماری تعلیم کہاں سے ہوتی تھی؟ نورانی قاعدہ پڑھو، پھر وہ تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ صاحب کے رسالے، وہاں سے میرا آغاز ہوا تھا تعلیم کا، اور وہاں سے وہ دولت مجھے ملی ہے کہ مجھے آج تک یاد ہے۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب آپ نے سوچا ایمان مجمل ایمان مفصل رشتہ کیا ہے؟ مجملاً ایمان نام ہے ایمان باللہ کا، اللہ کو مان لیا، سب کو مان لیا۔ تفصیلاً ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، فرشتوں کو ماننے کا، اور یوم آخر کو ماننے کا، اور تقدیر کو ماننے کا، اور نبیوں کو ماننے کا، کتابوں کو ماننے کا۔ یہ ہے تفصیل اور اجمال میں جس نے اللہ کو مان لیا، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ایک صفت ہدایت ہے جس کی توسیع ہے۔ ہادی، الہادی کون ہے؟ اللہ۔ اس کی ہدایت کی شکل کیا ہے؟ وہی نبوت رسالت۔ اللہ کون ہے؟ وہ ہے العدل، انصاف کرنے والا، اور اس کے انصاف کا ظہور ہوگا آخرت میں۔ ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کے صفت عدل کا ظہور ہے۔ نیکوکار کو اس کی نیکی کا جزا ملے، بدکار کو اس کی بدی کی سزا ملے۔ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، جس نے گندم بوئی گندم کاٹے، جس نے جو بویا جو کاٹے، جس نے کانٹے بوئے کانٹے کاٹے۔ یہ عدل ہے، اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے آخرہ۔ تو دونوں یہ ایمانیات در حقیقت اللہ کی صفات کا کی ایکسٹینشن ہے، اس کی توسیع ہے، اس کی کرولریز ہے۔
تو ایمان اصلاً کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہی وجہ ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کسی اور ایمان کا ذکر نہیں ہے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کس پیغام کے ساتھ؟ نہ گھبراؤ، نہ رنج کرو، نہ غم، بلکہ خوشیاں مناؤ اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. معلوم ہوا کہ اصل ایمان ایمان باللہ ہے. اسی میں ایک حدیث بھی آتی ہے، حضور سے ایک شخص نے کہا کہ حضور مجھے تو کل دین کی حقیقت ایک لفظ میں سمجھا دیجئے، میں بڑا عاجز ہوں، میرے اندر صلاحیت زیادہ لمبی باتوں کو سمجھنے کی نہیں ہے، ایک بات فرمائیے جو دین کی پوری حقیقت کو بیان کروں. آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ. تو ایمان باللہ اور اس پر استقامت، اس میں سب کچھ آ گیا. بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں اس لفظ استقامت میں قیامت مضمر ہے. گلا کچھ خراب ہونے لگا اس لیے میں احتیاط سے کام دے رہا ہوں، یہ میرا گرم ہوگا لیجیے چاہ. اب آئیے حقیقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا، نظری اعتبار سے، علمی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے اہم ترین ایمان کون سا ہے؟ ایمان باللہ. اب لیجئے قانونی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے اصل ایمان ہے ایمان بالرسالت. کوئی شخص کتنا ہی اللہ کو مانے، کوئی کتنا ہی موحد ہو، کوئی کتنا ہی متوکل ہو، کوئی کتنا ہی معرفت رکھتا ہو، کوئی کتنے ہی مراقبے کرتا ہو، اس کو مراقبوں میں کتنی ہی روشنی نظر آ جائے، مومن نہیں ہوگا جب تک کہ محمد کو نہ مانے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے قانون، یہ ہے مسلم اور غیر مسلم کا فرق. کون مسلمان ہے کون نہیں، اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ایمان بالرسالت پر ہے. اور ایمان بالرسالت کے ساتھ ختم نبوت و رسالت. جس نے اس میں نقب لگائی وہ قانونی اعتبار سے چلا گیا. وہ سچا ہو، بیانت دار ہو، ملنسار ہو، خادم خلق ہو، کچھ بھی ہو، جس نے محمد کا انکار کیا یا محمد کی ختم نبوت کا انکار کیا وہ مسلمان نہیں ہے. نا قانونی اہمیت کی چیز. آپ کے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں فلاں شخص ویسے تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، دکاندار ہے تو بہت ہی دیانت دار دکاندار ہے، ڈاکٹر ہے تو بہت ہی اچھا اور خوش خود ڈاکٹر ہے، لیکن یہ کہ اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم ہے. بھائی لوگ یوں ہی نہیں کہتے. اگر ختم نبوت کی فصیل میں نقب لگائی، یہی چیز فیصلہ کن ہے کسی شخص کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے. رسالت کا اقرار اور اس کے ساتھ اس کی ختم نبوت کا اقرار، یہ دو چیزیں ہوں گی تو ایک شخص مسلمان کہلائے گا، مومن کہلائے گا. یہ نہیں ہے تو وہ کتنا ہی پاک باز ہو، کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی موحد ہو، کتنا ہی با اخلاق ہو، وہ شخص اپنی جگہ جو ہو سو ہو، مسلم نہیں. یہ ہے اہمیت ایمان بالرسالت. نمبر 3، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالآخرہ ہے. آخرت کا خوف ہوگا، تیر کی طرح سیدھے ہو جاؤ گے. جواب دہی کا احساس ہوگا، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو گے. دیکھو گے کہ غلط بات تو میری زبان سے نہیں نکل رہی ہے، اس لیے کہ جواب دہی کرنی ہے. اللہ کے ہاں اکاؤنٹ ہار کر سکوں گا کہ نہیں، جسٹیفائی کر سکوں گا کہ نہیں، مجھے یہ کہنے کا حق تھا کہ نہیں، میرے لیے یہ لقمہ حلال ہے کہ نہیں، میرے لیے یہ بات جائز ہے کہ نہیں. اس کے لیے خوف کیا ہے؟ آخرت کا خوف ہے تو درست ہوگا، عمل صحیح ہو جائے گا. آخرت کا خوف نہیں ہے، ایمان باللہ کیا ہوگا؟ ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، علم کلام کا معاملہ بن جائے گا. جیسا کہ اقبال نے کہا ہے، کاش کہ یہ اشعار آپ کو یاد ہو. ایک ایک شعر جو ہے دینی حقائق کی اتنی بھرپور اور گمبھیر تعبیر کرنے والا ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. وہ علم کلام کا ایک مسئلہ بن کر رہے. وہ توحید کے جو کریکٹر کو ٹرانسفارم کر دیتی تھی، وہ توحید جو انسانی شخصیت کو رنگ دیتی تھی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آج وہ چند مسئلوں کی بحث کے اندر محدود ہو کر رہ گئی ہے. یہ جان لیجئے ایمان باللہ ایک ذہنی عیاشی بن جائے گی اگر آخرت کا خوف نہیں. ایمان بالرسالت عشق رسول کی وہ شکل اختیار کرے گا جو آج آپ کے معاشرے میں ہے. آپ تماشے کریں گے، جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، آتش بازیاں چڑھائیں گے، لیکن اتباع رسول نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آخرت کا جواب دہی کا احساس نہیں.
اگر عمل درست ہوگا تو صرف آخرت پر ایمان سے درست ہوگا. یہ ہے اہم ترین ایمان. یہی وجہ ہے ہم نے اس آخرت کے ایمان کا حلیہ بگاڑ دیا. وہ بہت اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع ہے. آخرت کے ایمان کی نفی کن کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ تصور جو یہودیوں کا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں، اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، چھوئے گی تو چند دن کے لیے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. معلوم ہوا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں، آخرت کا خوف نہیں رہا. جب ہم چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، سیاں بائے کوتوال، کاہے کا ڈر؟ لہذا ہمیں تو کوئی خوف نہیں. جہنم ہوگی دوسروں کے لیے، ہمارے لیے تو ہے نہیں. یہی بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں، خار ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. لہذا ہمارا کلیم ہے جنت از اوور برتھ رائٹ. وی ہیو اے ریزرویشن دیئر. کون ہمیں اسے ڈپرائیو کر سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان ختم ہو کر رہ گیا اپنی تاثیر کے اعتبار سے. اس کا آپ کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے عمل پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا. اس لیے کہ نفی کر دی ہے اس تصور. اور اس پہ کوئی ایک چیز نہیں، بے شمار چیزیں ہیں. جس نے آخرت کا سارا خوف دلوں سے نکال لیا، اور آخرت کا خوف نہیں ہوگا تو عمل درست نہیں ہوگا. پھر عشق رسول وہ شکل اختیار کرے گا. کھڑے ہوئے ہیں اور نعت میں زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نہیں ہے، لیکن عشق رسول کے وہ بلند باغ دعوی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان اور تن اور من اور دھن سب کچھ ابھی نچھاور کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ رسول کا اتباع نہیں کر سکتے، رسول کے نقش قدم پر نہیں چل سکتے. قرآن پر ایمان کے دعوی ہیں، اور قرآن جس شے کو حرام ٹھہرا رہا ہے اسے اپنے لیے جائز کیا ہوا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ. جو قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لے، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ آخرت کا خوف. قرآن مجید میں پہلی وحی جو آئی تھی اقرا، ان 5 آیات کے بعد 3 آیات ہیں. کاش کہ کوئی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اس فلسفی کا نام جس نے 2 کتابیں لکھی، کانٹ، کاش کہ کوئی اسے یہ 3 آیات پڑھا دیتا. اقبال نے کہا تھا نا نیٹشے کے بارے میں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اگر کانٹ کہیں ہوتا اور اسے یہ 3 آیات کوئی پڑھا دیتا، کلا ان الانسان لیطغی، انسان میں بغاوت، سرکشی، تعدی، ظلم یہ پیدا ہو ہی جاتا ہے. دست درازی کر بیٹھتا ہے، دوسروں کا حق مار بیٹھتا ہے. کیوں؟ الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہے. اگر میں انگارہ ہاتھ میں پکڑوں ہاتھ جل جائے گا، اگر زبان پر رکھوں زبان جل جائے گی، جھوٹ بولوں کچھ نہیں ہوگا، چھالا بھی نہیں پڑے گا، جلنا تو بہت دور کی بات ہے. میں حرام خوری کر رہا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، پھل رہا ہوں، پھول رہا ہوں، پھیل رہا ہوں، میری عزت بڑھ رہی ہے، لوگ میرے سے جھک کر مل رہے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ حرام سے کما رہا ہوں، سب کو معلوم ہے اسمگلر ہوں، سب کو معلوم ہے بلیک مارکیٹیئر ہوں، لیکن پیسہ ہے میرے پاس. بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، اور وہ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں حرام خوری چھوڑوں؟ ہے نا یہ بات؟ دنیا میں ان افعال کا نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سرکشی میں، تعدی میں، ظلم میں، غلط کاری میں، حرام خوری میں بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ ان الی ربک الرجع، یقیناً تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے، بدلہ مل کر رہے گا. ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ. ایک میں آپ کو خطبہ سناتا ہوں، نہج البلاغہ کا جو بھی مرتب ہے اس نے حضور کے کچھ خطبات بھی جمع کیے. حضور کا ایک سادہ سا خطبہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایمان بالآخرہ پر کس درجے حضور نے زور دیا ہے. واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہو جاتے. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا ان اعمال کا جو کر رہے ہو. ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ مل کر رہے گا، بھلائی کا بھلا بدلہ اور برائی کی بری سزا. اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. یہ زور ہے کلام نبوی میں اس ایمان بالآخرہ کے. قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آخری پارے کی وہ صورتیں جو ابتدا میں نازل ہوئی ہیں، سارا زور آخرت پر.
القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ یختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ سارا زور آخرت، اس لیے کردار بنتا ہے اس آخرت پر یقین کے نتیجے، عمل درست ہوگا اس آخرت پر یقین کے نتیجے میں۔ تو ایمانیات ثلاثہ کی ایک دوسرے کے ساتھ جو نسبت و تناسب ہے اہمیت کے اعتبار سے، اس کے لیے یہ الجبرے کے فارمولے کی طریقے سے یہ حقیقت ذہن نشین کر لیجئے، علمی، اصولی، نظری، علمی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان باللہ کی، قانونی، فقہی، شرعی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالرسالت کی، اخلاقی، عملی اعتبار سے اصل اہمیت ایمان بالآخرہ کی۔ یہ میرا گفتگو کا 5واں باب ختم۔ اب ہے اہم ترین باب، 6واں باب، ایمان کے 2 درجے۔ یوں تو ایمان کے درجات بے شمار، ایک ایمان میرا اور آپ کا، ایک ایمان ابو بکر اور علی کا رضی اللہ تعالی عنہما، کوئی نسبت و تناسب ہے؟ کتنے درجے ہوں گے؟ وہ درجات گنے نہیں جا سکتے، ناممکن۔ لیکن جان لیجئے کہ ان کو 2 بڑے بڑے حصوں میں ہم تقسیم کر دیں۔ ایک ایمان ہے قانونی ایمان، اسی کے لیے ایک اصطلاح ہے اسلام۔ ایک ایمان ہے حقیقی ایمان، جس کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے یقین۔ ان 2 چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ دیکھیے، تصدیق میں نے کہا تھا ایمان کے معنی، تصدیق ایک ہے زبان سے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا جو خبر آپ دے رہے ہیں، میں نے قیامت کو مانا، بعث بعد الموت کو مانا، اللہ کو مانا، اس کے اسماء کو مانا، اس کی صفات کو مانا، میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، پھر یہ چوڑا ہو، چمار ہو، کسے باشد، آج یہ جملہ زبان سے نکالے، وہ دفعتاً کیا ہو گیا؟ مسلمان۔ کوئی یہاں لمبا چوڑا سفر نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ریچولز نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی رسومات کا سلسلہ نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے اور اقرار باللسان، ہم اسے مسلمان مانتے ہیں، الا یہ نوٹ کر لیجئے، مغالطہ ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو، الا یہ کہ بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ کوئی ایسی بات بھی مانتا ہے جو اسلام کی یا حضور کی دی ہوئی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جب یہ معلوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں بھائی تم مسلمان نہیں ہوئے، اس کا نام تکفیر ہے، پھر اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ مثال دوں آپ کو، ایک شخص کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گیا مسلمان۔ بعد میں کہتا ہے میں نے آخرت کا اقرار کب کیا تھا؟ میں نے تو اللہ کو مانا، رسول کو مانا، یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی۔ اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر ہے۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں، تو مسلمان نہیں ہو، کافر۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا۔ لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی دی۔ تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے۔ اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں۔ لیکن ایک ہے تصدیق دل سے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا۔ اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے۔ اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے۔ آج تک بھی، آج کیا تاریخ ہے؟ 12 دسمبر 1985 تک بھی کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے، اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔
بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری. وی کانٹ نو اٹ, وی کانٹ ویریفائی اٹ. ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے, وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا, خوب نماز سیکھ کے آئے گا, ختنہ کرا کے آئے گا, تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے. اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو. کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں, وہ بنا ہوا مسلمان ہے, لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا. کیوں؟ unless you can prove it otherwise. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں. لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے you will have to accept him as a Muslim. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان, دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے. It's impossible. یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. ایک شخص عین حالت جنگ میں, آج کل تو خیر دور سے ہوتی ہے ٹھاٹھا, لیکن یہ کہ وہ زمانہ جب کہ حضور کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا, قتال ہوتا تھا, دو بدو جنگ ہے, تلوار ہے. واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید, جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے. حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے, لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد. حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے. پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ, تو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ, اور حضور انتہائی محبت کرتے تھے. ان کا یہ واقعہ ہوا, ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا, تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی, اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا, تلوار چلے یا نہ چلے. انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے, بہانہ کر رہا ہے. تلوار نہیں روکی, گردن اڑا دی. لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی. حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو. حضور نے فرمایا اسامہ کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. حضور نے اس کی نفی نہیں کی, لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے. اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا, پانی کٹا ہوا ہے, کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہیں, معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے, یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے, کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا, ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو, شہید نہیں کیا, تو کسی جرم کے وقوع میں